أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 67 اور 68 کی تطبیق. وَإِذْ قَالَ واو ہونٹوں کی گولائی سے، اذ دال کو نرمی سے پڑھنا ہے. قال الف مدہ، لام کا زبر لمبا نہ کرے. موسیٰ، منہ اور سا دونوں برابر ہو. منہ واو مدہ ہے اور سا کھڑا زبر جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے. لِقَوْمِهِ قو واولین ہے. مہی ہا کے نیچے کھڑی زیر، اس کے اوپر مد ہے تو یہ ہمیں ہے مد منفصل کٹا ہوا مد ہے. لقومہ ایک کلمہ ہے، انا دوسرا کلمہ ہے، تو اس مد کو ہم نے تین الف، دو الف ایک الف تینوں طریقے جائز ہیں. اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے اور یہاں پر ہم اس کو تین الف کے برابر لمبا کریں گے. لقومہ اتنی مقدار ہو اس کی. ان اللہ نون مشدد غنہ ایک الف کے برابر اس میں جلالہ کو اوپر پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے. ان اللہ یأمرکم، اب یہاں پہ یا میں جھٹکا دینا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، اس کے اوپر ساکن ہے. یأمرکم پیش میں بھی دھیان رکھنا ہے، تین حرکت تین حروف کے اوپر پیش ہے تو تینوں کو پیش ادا کرنا ہے، کہیں پر بھی زبر ادا نہ کرے. یأمرکم ان تذبحوا، ان نون پر ہم اخفا کریں گے، باریک اخفا ہے کیونکہ تا باریک حروف میں سے ہے. ذال انتہائی نرمی سے ادا کرے. حو و مدہ. بقرہ قوف موٹے حروف میں سے ہے. رہ تنوین میں سے. تو یہاں پہ وقفے مطلق ہے تو اس لیے ہم کو ہا کو ہم ساکن میں بدل لیں گے. قالو قا الف مدہ. لو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، تین الف کے برابر اس کو ہم لمبا کریں گے. اتتخذونا یہاں پر دھیان رکھنا ہے، خو موٹے حروف میں سے ہے اور دال نرم، تو خو کے ساتھ دال کو بھی موٹا نہیں کرنا اور دال کے ساتھ خو کو بھی نرم نہیں کرنا. نا الف مدہ. حضوا حضوا میں یہاں پر بھی وقفے مطلق ہے تو تنوین میں سے ہم ایک زبر کو ہٹا دیں گے اور اس کو ہم مد اصلی کے ساتھ ادا کریں گے. حضوا. قال الف مدہ دھیان رکھے اور لام کا زبر لمبا نہ کرے. اعوذ حمزہ اور عین دونوں میں وضاحت ہو. حمزہ اقصی حلق سے اور عین وسط حلق سے، تو دونوں کی آوازوں کا واضح کرے، دونوں کی آوازوں کو واضح کرے. اعوذ ذال نرمی سے پڑھے. باللہ یہاں پر اس میں جلالہ کو باریک پڑھیں گے. ان اکون ان یہاں پر ہم نون کا اظہار کریں گے کیونکہ آگے حمزہ جو ہے حروف حلقے میں سے ہے. کو و مدہ نون کے اوپر سنگل حرکت ہے، لمبا نہ کرے. من الجاہلین، اب اس کو مینل پڑھنا ہے، مینل نہیں پڑھنا، میم کی زیر مجہول نہ ہو. جاہلین جیم کے اوپر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے قائم مقام. لی یا مدہ اور آخر میں مد عرض سکون. قالو الف مدہ. لو اب یہاں پہ لو جو ہے یہ واو مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی کا قانون ہے کہ حرکت کے بعد جب ساکن آ جائے تو اس کے درمیان جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ سارے سائلنٹ ہو جاتے ہیں، تو ہم لام کی پیش کو دال ساکن سے ملائیں گے. قالود اور دال پر قلقلہ بھی کریں گے. قالوا ادع لنا، لنا میں الف مدہ. ربک یبین لنا، اب یبئی میں آواز آ رہی ہے بئی کی، تو یہاں پہ یا لین ہے، با زبر یا ساکن، بئی یا زیر نون ساکن ین، یبین، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آوازوں سے پہچانا کرے، یہاں پہ یا لین ہے. پھر یا کی زیر کو ہم ملائیں گے لام تشدید سے، تو یہاں پہ ہم ادغام کر رہے ہیں
ادغام بلا غنہ، ملا تو رہے ہیں لیکن ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ لام اور را پر ہم غنہ نہیں کرتے، ملاتے ہیں لیکن ہم وہاں پہ غنہ نہیں کرتے۔ یبین لنا، نام ہے الف مدہ، ما الف مدہ ہی، یہاں پہ جب زبر گر جائے گا تو ساکن آ جائے گی اور یہ چھوٹی مد کی جگہ لے لے گی یا مدہ کی۔ قال الف مدہ، انہو مشدد ہو الٹا پیش ہے واو مدہ کے مقام، یقول واو مدہ، انہا مشدد ہا الف مدہ، بقرۃ اللہ، یہاں پر بھی تنوین کو ہم لام سے مرج کر رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں۔ فارضوں، فا الف مدہ، ضاد موٹے حروف میں سے، اور یہاں پر ہم ادغام کر رہے ہیں لیکن ادغام ہے ادغام مع الغنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب 6 حروف آ جائے، یرملون، پھر یرملون کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یمنو اور لر، تو یمنو پر ادغام مع الغنہ اور لر پر ادغام بلا غنہ کرتے ہیں۔ ولا الف مدہ، بکر، کاف میں ہمس کی کیفیت بھی ہو، سختی نہ ہو، کلکلہ بھی نہ ہو، اور را کو بھی ہم ساکن کریں گے، بکر۔ عوانم، وا الف مدہ، نم، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ، تنوین کے بعد با ہے، عوانم بین ذالک، بی یا لین، ذا الف مدہ اور کاف میں ہمس کی کیفیت ہو۔ ففعلوا، فا کو فا سے ملانا ہے، یہاں پہ الف مدہ نہیں ہے کیونکہ زبر کو ہم فا ساکن سے ملا رہے ہیں۔ لو واو مدہ، ما الف مدہ، تؤمرون، تو حمزہ پہ دوبارہ جھٹکا دینا ہے، تؤمرون، رو واو مدہ اور آخر میں مد عرض للسکون۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات 67 اور 68 کو دیکھیں گے، 67 اور 68 کو۔ پہلے ترجمہ اور روپرس۔ وَإِذْ، اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃ ایک گائے۔ قالوا وہ کہنے لگے، اتتخذنا کیا تو بنانا چاہتا ہے ہم سے یا کرنا چاہتا ہے ہم سے، ہزوا مذاق۔ قال فرمایا، اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ یأمرکم نیا لفظ ہے، اس کا روٹ ہوتا ہے حمزہ میم را، امر ہوتا ہے نا کام یا حکم، یأمرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، اور کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے امر۔ اور پھر ہے تذبحوا، ذا با ہا روٹ ہے اس کا، تذبحوا تم ذبح کرو، ذبح کرنا۔ پھر اس کے بعد ہے بقرۃ، با قاف را، گائے یا بیل کو کہا جاتا ہے، ہزوا ہا زا واو، ہزوا کہا جاتا ہے مذاق یا ٹھٹھا۔ پھر ہے جاہلین، جیم ہا لام، جاہلین جہالت کرنے والے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلط کام کرنا جہالت کہلاتا ہے۔ آیت نمبر 67 ہے، قالوا ادعوا انہوں نے کہا دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کھول دے، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو۔ قال فرمایا، انہ بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ بچھیا ہے، عوانم درمیانی ہے، بین ذالک ان کے اس کے، ففعلوا بینا بیچ، ذالک اس کے، ففعلوا پس کرو،
کر ڈالو ماں جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ اس کے اندر ایک نیا لفظ ہے فاردن، فا را ضاد۔ فاردن کا مطلب ہوتا ہے بڑھیا، یعنی وہ سخت چیز کو کاٹنے کو کہا جاتا ہے دراصل فاردن، اور بوڑھی گائے کو بھی فاردن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا گوشت سخت ہوتا ہے اور اس کو کاٹنا مشکل ہوتا ہے، اور عمر کا ایک بڑا حصہ اس کی زندگی کا کٹ گیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاردن کہا جاتا ہے بوڑھے کو۔ بکرن، با کاف را روٹ ہے اس کا، بکرن چھوٹی کو، جوان کو، باکرا کواری کو بھی کہا جاتا ہے باکرا، وہی یہ بکرن ہی روٹ سے باکرا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اوانن، اوانن جو ہے عین واو نون، یہ اوانن کہا جاتا ہے درمیانی عمر کو، یعنی جوان جو ہو، اور کسی کی پشت پناہی کرنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جوان سے مراد ہے یعنی جس کے 1 یا 2 بچے ہوں، درمیانی عمر کی ہو، اور کسی کی پشت پناہی کرنے کو بھی اوانن کہا جاتا ہے۔ پھر اسی سے تعاون بھی ہوتا ہے نا، مدد کرنا کسی کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں آیات کی۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ تذبحوا بقرۃ، ذبح کرو تم ایک گائے کو۔ اب یہ تیسرا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر کیا کہا انہوں نے، کیا کیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ وجہ کیا تھی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ لوگ بھی گائے پرستی کے عادی ہو گئے تھے۔ گائے کی ایک محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی، گائے کی ایک عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نا، کوہ طور پر، تو پیچھے سے انہوں نے سامری نے ان کو ورگلایا اور انہوں نے گائے کو معبود بنا لیا۔ تو گائے کی محبت جو ہے یہ مصریوں سے ان کے دلوں کے اندر کیونکہ موجود تھی، اس لیے فوراً انہوں نے اس کو بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ محبت ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں، یہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ گاؤ ماتا کہتے ہیں اس کو۔ اس کے بارے میں گاندھی نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ گائے کیوں معزز ہے، گائے کیوں محترم ہے، کیونکہ وہ لکھتا ہے کہ گاؤ ماتا جو ہے وہ ہمارے لیے ماں سے زیادہ وہ ہے رحیم ہے، کہ ماں تو صرف بچپن میں دودھ پلاتی ہے جبکہ گاؤ ماتا ساری عمر ہمیں دودھ پلاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کوئی گائے ذبح کرو۔ دیکھیے تنوین کے ساتھ آیا بقرۃن، یعنی کوئی ایک گائے ذبح کر لی جائے، لیکن دراصل کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا؟ تاکہ ان کے دلوں میں جو اس کی عزت بیٹھ گئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے دلوں کا خود جائزہ لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، اور شرک کے خاتمے کے لیے بیسیکلی یہ کہا گیا تھا ان کو کہ گائے کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو۔ تو ان کو بڑی مشکل پڑ گئی، ایک گائے ذبح کرنا مشکل پڑ گئی۔ تو ہمیں بھی اپنا اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہم نے گاؤ ماتا کی طرح اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ کے حکم سننے کے باوجود، نبی کا حکم، رسول کا حکم سننے کے باوجود، ہم کون کون سے ہمارے دلوں کے اندر بچھڑے بنائے ہوئے ہم نے، جن کو ہم نکال نہیں سکتے۔ جیسا کہ یہ لوگ، انہوں نے اللہ کا حکم سنا لیکن ان حکم ماننا نہیں چاہتے تھے۔ یاد رکھیے جو بھی کوئی اللہ کا حکم ماننا نہ چاہے تو ہمیشہ وہ پھر کٹ حجتیوں کے اندر پڑ جاتا ہے، عجیب عجیب سے سوالوں کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ اصل بات کو چھوڑ کر اور دوسری چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی یہ تو مذاق کی بات ہے
کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کی بات کروں، یعنی ایک سیریس میٹر ہے یہ۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح روایات یا قرآن کی آیات کے حوالے سے تو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی، لیکن اسرائیلی روایات سے یہ واقعہ ملتا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ واقعہ لکھا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کا نام عامیر تھا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا وارث تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا چچا تو مرتا ہی نہیں، تو اس نے ایک پلان بنایا کہ چچا کی بیٹی سے شادی کر لی اور چچا کو قتل کر کے قلعہ والوں پر الزام لگا دیا اور ان سے دیت کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ اپنے زوم میں خود کو بڑا سمارٹ اور خوش نصیب سمجھتا تھا۔ یہ جو قلعہ ہے نا، یہ ایک الگ سے جو لوگ وہ تھے بہت دیندار تھے، وہ لوگ الگ ہو کے رہ رہے تھے ایک قلعے کے اندر، تو اس نے ان کے اوپر الزام لگا دیا اور ان سے دیت کا تقاضا کرنے لگا۔ وہ اپنے زوم میں خود کو بڑا سمارٹ اور خوش نصیب سمجھ رہا تھا، لیکن یہ اس کی بدبختی تھی۔ دیکھیے، مال حرام کبھی بھی خوش نصیبی کا باعث نہیں بنتا۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ جو حرام مال ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حرام مال جدھر سے آتا ہے ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے اور بدبختی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ جو تھا قارون، اس نے بھی حرام مال پر ہی تکبر کیا تھا نا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن چاپلوسی سے فرعون کا دست راست بن گیا تھا اور موسیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو انجام کیا ہوا کہ اپنے خزانے سمیت سب کے سامنے زمین میں دھسال دیا گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال وہ اس لڑکے نے اپنے چچا کو قتل کیا اور لاش کو قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا۔ یہ قلعہ، جیسے میں نے پہلے کہا، بنی اسرائیل کے نیک اور بھلے لوگوں نے آباد کیا تھا۔ انہوں نے اسرائیلیوں کے عام جو لوگ ہیں ان کے جو جھگڑے اور ان کے جو بحث مباحثے اور شرک ہے اسے تنگ آ کر انہوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ قلعے میں محصور کر دیا تھا، اور اس کا ایک گیٹ بھی لگا دیا گیا تھا جو رات کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی مجرم وغیرہ اندر داخل نہ ہو، لیکن صبح کو یہ گیٹ کھول دیا جاتا تھا۔ بھتیجے نے رات کو ان بھلے لوگوں کے پھاٹک پر اپنے چچا عامیر کی لاش پھینک دی اور ان پر الزام لگا کر رونا دھونا شروع کر دیا کہ ان سے دیت کا تقاضا کرنے لگا۔ قلعہ والوں نے انکار کر دیا، لیکن یہ اپنے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اس نے ملا لیے اور جھگڑنے لگا۔ تو بھلے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ سنا کر کہا کہ یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، بنی اسرائیلیوں سے کہو کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر بہت تعجب کا اظہار کیا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قاتل ڈھونڈنے اور گائے ذبح کرنے میں کیا مماثلت ہے؟ ہم قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور قتل کر دو، وہ بھی گائے کو، کیونکہ گائے تو بہت پیاری تھی نا، دلوں کے اندر اس کی وہ تھی، عقیدت تھی، مقدس تھی ان کے لیے، تو بدتمیزی کرنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یہ کوئی مذاق کا موقع ہے؟ شریعت کے احکام کے بارے میں کیسا مذاق؟ اور یاد رکھیے، اصول شریعت پر جو مذاق کرتا ہے یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے، تو نبی تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہی اللہ سے دعا کرنے کا کہا تھا کہ ایک شخص مر گیا ہے، بہت ہی سیریس بات ہے، سنجیدگی کا موقع ہے، یہ مذاق کا موقع نہیں ہے۔ اور اب اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تذبحوا بقرۃ، جو بات میں نے پہلے کہی کہ کوئی ایک گائے، کیونکہ تنوین ہے نا تو اسم نکرہ ہے، کوئی بھی ایک گائے ذبح کرو۔ ہونا چاہیے تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر ڈالتے، لیکن انہوں نے حکم ماننے کے بجائے سوالات کر کے حکم کو ٹالنا چاہا، کیونکہ مصریوں کے ساتھ رہتے آئے تھے نا، تو پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں کہ دلوں کے اندر گائے کی محبت رچی بسی ہوئی تھی، نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، فوراً عمل کرنے کی بجائے تعجب کا اظہار کرنے لگے ہیں، اور پھر اس کے بعد جاہلانہ سوالات
سوالات کرنے لگے۔ قاتل کو بھی ڈر تھا کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، تو وہ بھی ان کو اکسا رہا تھا۔ وہ سوالات کیا کر رہے تھے، یہ اب ہم اگلی آیت میں اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت سے یہ ذکر شروع ہو جاتا ہے جو وہ سوالات کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں 68 میں، آیت نمبر 68 میں، قالوا ادعوا، انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ واضح کر دے وہ کہ وہ کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھیے یہ کوئی عام سی گائے ذبح کر ڈالتے تو حکم کی اطاعت ہو جاتی، لیکن دو وجوہات کی وجہ سے یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے۔ نمبر 1، گائے کی محبت کی وجہ سے گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نمبر 2، کہیں امیر زندہ ہو کر بھتیجے کا نام نہ لے لے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ سے پوچھو گائے کیسی ہو، ماں ہی یا وہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، فاردن جس کا گوشت کاٹنے میں سخت ہوتا ہے، اور نہ کنواری ہو کہ بچیا ہو، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، اور بس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو حکم آ گیا ہے اب اس کو اسی طرح سے فالو کرو۔ سوچ بچار میں کیوں پڑ گئے ہو، ہیلے حجتیں کیوں کر رہے ہو، ٹال مٹول کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ جب بھی کوئی کام کرنے کو دل نہ کرے نا تو پھر اس پہ سوالات کیے جاتے ہیں، اچھا یہ کیسے اور وہ کیسے، یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹا ذبح کرنے کا حکم آیا، انہوں نے فوراً ذبح کر ڈالا، یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک ہی تو بیٹا ہے، کتنی مشکل سے ملا ہے، لیکن نہ انہوں نے کوئی سوال کیا، نہ بیٹے نے کوئی سوال کیا، اور اس بیٹے کو ذبح کر ڈالا۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ بیٹے کی جگہ مینڈھا آ گیا اور بیٹا صحیح سلامت رہا۔ تو بہرحال یہاں گائے ذبح کرنے کا حکم آ گیا تو کتنے سوالات کیے انہوں نے۔ گائے کا رنگ کیسا ہو، ابھی ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھتے ہیں، یہ سوالات جو ہیں اس کی عمر کیسی ہو، اس کی حیت کیسی ہو، تو مطلب یہ ایک کے بعد ایک بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ آ گیا نا کہ لا فاردن ولا بکرن، کے نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، وانہم بین ذالک، بلکہ ان کے درمیانی ہو، تو جو بھتیجا ہے نا اس نے کہا اچھا اب یہ بھی پوچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ایک اور شوشہ چھوڑ دیا اس نے، وہ انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں باقی اگلی آیات کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔